السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، بہت بڑھیا ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت اسپیشل ہونے والے ہے۔ آج ہم بات کریں ڈیلٹا کا ڈرل کے بارے میں۔ یہ کس چیز میں کام کرتے ہیں، اس کا انڈیکیشن کیا ہے، کنٹرا انڈیکیشن، سائیڈ ایفیکٹس، اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں وزن بڑھانا ہے تو کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کا فارمولا کیا ہے۔ تو اس کا فارمولا ہے پریڈنیسولون 5 mg میں آتی ہے، چھوٹا پیک بھی اور بڑا پیک بھی۔ اس میں صرف ایک ہی mg آتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنایا تھا اسٹریٹ پر، اور اس میں اس کے بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس میں نے باقاعدہ سے بتائی ہے۔ لیکن آج ہم صرف اور صرف ڈیلٹا کا ڈرل جو کہ پریڈنیسولون ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیلٹا کا ڈرل اسٹیرائڈ کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا فارمولا جو ہے پریڈنیسولون ہے، اور اس کو ہم اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز بھی کہتے ہیں۔ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوا ہے جو التہاب کو یعنی سویلنگ انفلیمیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈرائی کف ہے اور ہیکنگ کف ہے، ایسا اریٹیٹیو کف جو رات کو بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر بچوں کو، تو آپ ڈرائی کف سرپ کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا کا ڈرل ضرور استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جو برونکیولز کا انفلیمیشن جو ہے، لینئر انفلیمیشن، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس میں انتہائی مفید ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گلے کا انفلیمیشن ہے، آپ کا گلا خراب ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اینٹی بائیوٹک کے ساتھ یہ بھی کھائے ضرور۔ یہ بھی انتہائی مفید ہے گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو آستما ہے تو آپ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ آٹو امیون ڈیزیز میں بھی کام کرتے ہیں، یعنی ایسی بیماریاں جس میں آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، امیون سسٹم ہے، وہ واپس سے آپ کے دشمن بن جائے اور آپ کا جسم کو کھانا شروع کرے، جیسے کہ یہ ہے ارتھرائٹس میں ہر جوائنٹس میں انفلیمیشن ہوتا ہے، اور اس کے لیے ڈیلٹا کا ڈرل زیادہ تر ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں، جو زیادہ تر وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی الرجک سٹیٹس ہے تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں سکن ڈسائڈر جو ہے، سکن خراب ہے، اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص کام جو ہے گلوکوز میٹابولزم کرتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر حضرات جو ہے بچوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، بڑوں کو بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سے گلوکوز میٹابولزم ہوتا ہے، اور گلوکوز جو ہے وہ آپ کے باڈی میں گلائکوجن کے فارم میں سٹور ہوتا ہے، اور گلائکوجن پھر مسل میں جا کے سٹور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے گین ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ ریسپیریٹری ڈسائڈر میں بھی کام کرتے ہیں، جیسے تھروٹ انفیکشن، چیسٹ انفیکشن، آستما، ایسی بہت ساری جو ریسپیریٹری ڈیزیز ہے اس میں بھی کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جی آئی انفیکشن اور ایسی ڈسائڈر میں بھی کام کرتے ہیں۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ تو 2 قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم یوز کیے، زیادہ وقت یوز کیے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور ہے، اور شارٹ ٹرم جو ہے وہ بھی سائیڈ ایفیکٹ شارٹ ہے۔ لانگ ٹرم کا سائیڈ ایفیکٹ سب سے پہلا جو ہے ویٹ گیننگ ہے، نمبر 2 ہے ہائپرٹینشن ہے، اور تیسرا جو ہے ٹیننگ آف دا سکن، یعنی آپ کا سکن جو ہے وہ پتلا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سٹمک بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے تو یہ ہارمونز اور جو اس کا سپیڈ جو ہے وہ انہینس کریں گا، اور آپ کا جو نارمل اسٹیرائڈ ہارمونز ریلیز ہوتا ہے، کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اس کا سپیڈ جو ہے وہ کم پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کا معدہ جو ہے وہ اپسیٹ رہے گا۔ اور سب سے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ جو ہے، مختلف انفیکشن کا جو رسک ریٹ ہے وہ انکریز کرے گا۔ تو اس لیے اگر آپ ویٹ گیننگ کے لیے استعمال کرتے ہو تو پلیز اس کو استعمال نہیں کریں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ایفیزائڈ سرپ پر، تو اگر آپ ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس ایفیزائڈ سرپ کو یوز کریں، اور اس کی سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔